بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 17 اپریل کے جمعرات کے دن کی یہ دوسرے ویلاگ میں اب تک جو اہم خبریں آپ کے سامنے وہ رکھوں اس کی تفصیل۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے خوف میں جیل کو آج سیل کیا گیا۔ علیمہ خان سمیت تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو گرفتار بھی کیا گیا، پھر ویرانے میں رہا کیا گیا۔ ریاست طیبہ کی مثالیں دینے والے خان کی بہنوں کی توہین کرتے رہے، اور ایک طرف خان کی بہنوں کی توہین ہو رہی تھی، دوسری طرف مریم نواز تقریب میں گانے بجانے کا انتظام کر رہی۔ گرفتاری کے بعد اب تحریک انصاف کی قیادت کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس بھی آئی، عدلیہ سے مطالبات بھی آئے، اور عمر کوٹ کے آج بڑے اہم ضمنی انتخابات میں لال ملہی جیت رہے ہیں۔ ان کی جیت کا تمام پولنگ اسٹیشن سے جو نتائج آئے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ واضح اس وقت برتری میں ان کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت دھرنا دیے، فارم 45 لیے بیٹھے ہوئے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک انصاف کیا فائنل کال دے سکتی ہے؟ کس وقت یہ متوقع، ان کے حالات کیا ہیں؟ اور سب سے اہم معاملہ کہ علیمہ خان سے اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں علیمہ خان کی یہ اتنی زیادہ دشمنی ہے ان کے ساتھ، اور یہ کیوں عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتے؟ آخر یہ کون ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گئی کہ 7ویں دفعہ انہیں گرفتار کرنا پڑا؟ آپ علیمہ خان کی گفتگو سنیں، ان کی تقریریں دیکھیں۔ وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ ہی ہے کہ وہ ان کا نقاب اتارتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے ان کی باقاعدہ تربیت ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی کہ مریم نواز کو کبھی ماں بنا کر، کبھی پنجابن بنا کر پنجاب میں، کبھی کشمیری بنا کر کشمیر میں، کبھی ہندوؤں کی ہولی میں ہندوستانی بنا کر ان کے قصیدے، ان کے لیے نظمیں، ترانے لکھواتے رہے، کبھی رشک کمر ان کے لیے گواتے رہے، کبھی پیچھے کھڑے ہوتے رہے، کبھی آگے۔ لیکن چونکہ نہ پڑھائی نہ قابلیت، پھر انہوں نے آصفہ زرداری کو تیار کیا کہ جی بے نظیر بھٹو کی ہم کاپی بنا کے سامنے لائیں خواتین کے لیے۔ اب چونکہ ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو خود 2 دفعہ عامروں سے ڈیل کر چکی تھی، کرپشن کیسز بھی ان کے اوپر تھی، پھر سب سے بڑھ کر زرداری جیسا بمبینو سینمے کا مالک۔ اب علیمہ خان، آپ کو پتہ ہے کریکٹر بھائی عمران خان، خود پڑھی لکھی اور جد و جہد میں، اور وہ جد و جہد جو فاطمہ جناح نے اپنے بھائی قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کے لیے کی، کہ خود قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ میری بہن نہ ہوتی تو پاکستان نہ بنا سکتا۔ علیمہ خان کا مشن صرف ایک ہے کہ عمران خان کی رہائی سے آگے کا نہ سوچیں، اور وہ اس سے آگے سوچتی بھی نہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے اندر جو غدار ہیں انہیں بار بار بغیر نام لیے ان کے عوام کے سامنے لاتی ہیں، بڑے طریقے سے لاتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی سخت تکلیف ہے، کیونکہ یہ جو پلانٹ کیے ہوئے لوگ ہیں یہ جب سامنے آتے ہیں تو پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ عوام تو چاہتی ہے کہ عمران خان علیمہ خان کو نگران چیئرمین بنائیں اور پھر عمران خان کی رہائی کی تحریک کو لیڈ کریں، لیکن خان کی چونکہ سیاسی سوچ، نظریہ اور ویژن ڈیفرنٹ ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں علیمہ خان اپنی بہنوں کے ساتھ، نورین خان اور عظمیٰ خان کے ساتھ، خان کے لیے ملاقات کے لیے گئی، نہیں ہونے دی۔ لسٹ میں جو عمران خان سے جن کے نام نہیں تھے وہ ملتے رہے، علیمہ خان کو پھر نہیں ملنے دیا گیا۔ 5 بجے تک انتظار کرتی رہی، جیل کا وقت ختم ہوا، انہیں جان بوجھ کر ڈیلے کیا کہ جو ملاقات نہیں ہو سکتی، اب غیر قانونی ہے، اب آپ لوگ جائیں۔ اور آج ویسے بڑی تعداد میں کارکن بھی موجود تھے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی موجود تھی۔ عمر ایوب بھی تھے، صاحبزادہ حامد رضا، تو وہ تو پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ۔ ملک احمد خان بچر بھی تھے ان کے ساتھ، اور اخونزادہ حسین یوسف زئی بھی تھے، اور زرتاج گل بھی تھی، اور وہ جو کل جو دین اسلام کا لیکچر دینے والے ان کے آپ کو پتہ ہے ہرکارے بھی تھے۔ یہ ہندوستانی جاسوس کلبھوشن یادو کے خاندان کو کبھی آپ پروٹوکول دیکھتے ان کو کیسے لا کے ملاقاتیں کرواتے تھے۔ یہاں عمران خان امت مسلمہ کا رہنما اس کے گھر والوں کو نہیں ملنے دیتے۔ یہ ایک عجیب سی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ خواتین کو یرغمال بناتے ہیں، پھر دور دراز علاقوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جب یہ انہیں گرفتار کرتے ہیں تو پھر ہارڈ ریاست کا تصور دیتے ہیں کہ جی ہم بڑی ہارڈ ریاست ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بڑے دلیر لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے عمران خان کی تینوں بہنیں، باقی جو نورین خان اور عظمیٰ خان، وہ 3 دفعہ گرفتار ہو چکی ہیں، اور جرم ان کا کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ملنے آتی ہیں۔ جرم دیکھیں ذرا ان کا، اور ریاست گرفتار کر کے آگے جا کے چھوڑیے۔ ہارڈ ریاست اصل میں دیکھ رہا تھا کون کون سی ہیں، تو مجھے اسرائیل کی ریاست نظر آئی، اس کے ساتھ دو بدو ان کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ہندوستان بہت پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے۔ مقبوضہ کشمیر میں میر وائز عمر فاروق کو اکثر نظر بند کیا جاتا ہے گھر میں، خاص طور پر مذہبی موقع پر، جمعے کی نماز ہو، عید کے موقع، انہیں خطبے سے روک لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مذہبی پیشوا بھی ہیں، کشمیری عوام کے رہنما بھی۔ لیکن ان کی اہلیہ یا ان کی بہنوں کو، ان کی رشتہ دار خواتین کو کبھی گرفتار نہیں کیا۔ یہ تو ہندوستان ہے۔ پاکستان میں بھی بڑے بڑے عامر آئے، ڈکٹیٹر آئے، یحییٰ خان بڑا بدکردار، زانی، شرابی، آپ کو پتہ، شیخ مجیب کو اس نے گرفتار کیا، لیکن اس نے بھی شیخ مجیب کی بہنوں کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ ضیاء الحق نے اسلام پسندی کا نعرہ لگایا، ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا، بعد میں پھانسی بھی دی، لیکن اس نے بھی نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو، وہ ملک سے باہر بھی چلی گئی تھی، رہائی کی مہم بھی چلاتی نہیں، پھانسی کے وقت شاید انہیں نظر بند تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا، اس کے علاوہ نہیں کیا۔ پرویز مشرف بڑا ماڈرن قسم کا آرمی چیف، نواز شریف وغیرہ اس نے بھی گرفتار کیا، کلثوم نواز کو، لیکن گرفتار نہیں کیا، وہ رہائی کے لیے احتجاج کرتی نہیں۔
اسلامی تاریخ دیکھیں تو یزید ایک نظر آتا ہے ظالم اور جابر، جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو گرفتار کیا۔ تو یہ فلسفہ یزید پر چلنے والے اس کی سنت پر چلتے ہیں، کیونکہ علیمہ خان نماز پڑھ رہی تھی آج، وہ دیکھیں اللہ کو یاد کر رہی تھی وہاں، اور ظالموں جابروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہی تھی۔ انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں لے جاتے ہیں، وہاں جا کے ویرانوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ان کو آئینہ دکھاتی ہیں بار بار۔ لیکن ججز کو بے شرمی انہوں نے تبت کریم کی طرح منہ پر ملی ہوئی ہے، لوشن کو بغیرتی سمجھا ہوا ہے، اس طرح منہ پہ ملتے ہیں، انہیں چیزوں کا اثر نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی جج نہیں ہے تو آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں، آپ سے کام نہیں ہوتا۔ لیکن 25 لاکھ کی تنخواہ، 15-20 لاکھ کی مراد، یہ نوکری کا تو سارا مسئلہ ہے، پروموشن، ملازمت توسیع، انہیں نوکریوں کا سارا عذاب ہے کہ یہ نوکریاں اس ملک کو کھا گی، ورنہ دنیا کے کسی ملک میں یہ بے شرمی اور یہ بے حسی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آج تحریک انصاف کی قیادت نے بڑا اچھا کام کیا، علیمہ خان کے ساتھ یہ موجود تھے، عمر ایوب، زرتاج گل بھی تھے، نیاز اللہ نیازی بھی تھے، باقی وکلاء بھی تھے، پھر شوکت بسرا، طیبہ راجہ جیسے لوگ گاڑیوں کا پیچھا بھی کرتے رہے کہ خان کی بہنوں کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اور پھر ساتھ، اچھا ان لوگوں کے آج انہوں نے وارنٹ گرفتاری پہلے سے لکھے ہوئے تھے کہ ان 7 لوگوں کو ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ابھی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کی، شیخ وقاص نے اعلان کیا رہائی نہ ہوئی تو سخت رد عمل دیں گے، لیکن ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے پہلے رہا کر دیا۔ میرے خیال میں بیانات سے تھوڑا آگے نکل کے لائے عمل دینا ہوگا۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف کی قیادت میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اس وقت یہ نظریہ ہے کہ پاکستان میں سیاست صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لیٹ جائیں یا ان کے ساتھ کام کریں، ساتھ تو نہیں ہو سکتے، نیچے لیٹ جائیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر سیاست نہیں، جس طرح شہباز شریف کر رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، قانون آئین انہوں نے لپیٹ دی ہے، یہ طاقت کے ذریعے نظام چلا رہے ہیں۔ ہارڈ ریاست کے نام پہ دیکھیں انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا کہ لوگ ٹوٹ جائیں گے، لیکن ان مفاہمت والے لوگوں کو یہ لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے جو سرنڈر نہیں کر رہے، بیعت نہیں کر رہے؟ اگر یہ تحریک انصاف کے رہنما یہ بات سمجھ جائیں، زیادہ تر لوگ سمجھ جائیں کہ اگر یہ ڈٹ کر کھڑے ہوں تو عوام کی بہت بڑی طاقت ہے ان کے ساتھ، بہت بڑی طاقت۔ ان کے سامنے میاں آباد فاروق بہت بڑی مثال ہے، شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، عمران خان کے نعرے لگا رہا تھا، اب اس نے تکلیف، مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلنی ہیں، اس کے خاندان، اس کا بیٹے کی شہادت ہوئی، 10 سال کے لیے جھوٹے مقدمات میں ملٹری قید میں ڈالا گیا، سارا کاروبار تباہ و برباد ہوا، لیکن آپ اس کا عزم اور حوصلہ دیکھیں، اور آنے والے دنوں میں یہی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، ہم لوگ ہوں نہ ہوں، یہ سالار کاکڑ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوگا۔ یہ جو بزرگ رہنما ہیں یہ تو بڑے عہدوں پر نہیں آ سکیں گے، یہ تو تکالیف برداشت کر رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ قوم کو حوصلہ ملے، ورنہ اسد عمر عامر کیانی جلی زیدی جیسے رہنما تو انہی تکالیف اور جیلوں جانے سے ڈر کے بھاگے، ورنہ کسی نے گولیاں تھوڑی ان کو مارنی تھیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کے پھر عوام کا جو ایک مخصوص طبقہ ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ ہم بھی احتجاج کے لیے نکلے تو گرفتار ہو۔ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ گرفتاریاں سیاسی عمل کا حصہ ہے، تمام سیاسی رہنما گرفتاریاں دیتے ہیں۔ عمران خان تو دیکھیں جیل میں بیٹھے ہوئے 620 دن سے زیادہ ہو گئے، انہوں نے کہا تھا سڑکیں گرم کرنی ہیں، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، اور پاکستان کی عوام کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ قیادت کو خود بار بار پیغام دے رہے ہیں کہ فائنل کال دیں، ہمیں نکلنے دیں۔ علی امین گنڈا پور کو روک روک کے تحریک انصاف کی قیادت کو بار بار یہ پیغام دیے جاتے ہیں، آپ لائے عمل بنائیں کہ یہ مہم شروع کس طرح کرنی ہے، خان کی رہائی کے لیے احتجاج کیسے کرنا ہے، پرامن جدوجہد کیسے کرنی ہے۔ اب عمران خان کی حکومت کو گرائے دیکھیں 3 سال ہو چکے ہیں، اور عام طور پر ایک تاثر ہوتا ہے جی کہ عوام تھک گئی ہے ان کے رہنما کا، مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لیڈر اگر پرعزم ہو، بیدار ہو، تو پھر کبھی بھی قوم پیچھے نہیں ہٹتی، ٹائم لگتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، ان کی قوم تھک گئی تھی، ان کو مذاق بھی اڑاتی، انکار بھی کرتی رہی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں تھکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال ظلم برداشت کیا، 13 سال ثابت قدم رہے، اسلام پھر غالب آیا کہ نہیں آیا؟ نیلسن منڈیلا اس دنیا میں 27 سال اس نے جیل میں گزاری، ساؤتھ افریقہ آج آزاد ہے کہ نہیں؟ امام خمینی جلا وطن بھی رہے لیکن تحریک زندہ رہی۔ عمران خان آج قید میں بھی ہے لیکن اپنے عزم پر اگر وہ قائم ہے، تحریک کا جو بیانی ہے وہ کبھی ختم پھر نہیں ہو سکتا، عوام کبھی تھک سکتی ہی نہیں، کیونکہ لیڈر کی استقامت نہیں تھکتی، لیڈر کی پختگی نہیں تھکتی، اس کی سچائی، اس کی قربانی عوام دیکھتی ہے، اور خان ان تمام مراحل میں کامیاب ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام کا تھکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ویسے بھی انہوں نے اتنی زیادہ بھی مزاحمت کی نہیں ہے۔ اب بڑی بڑی تحریکیں دیکھیں، ان کو اندر سے ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے، جو غدار اندر سے تحریک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ریاستی اداروں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، معلومات یا تو لیک کرتے ہیں، نظریاتی طور پہ پارٹی کو تقسیم کرتے ہیں، عوام کا اعتماد توڑتے ہیں، یہ ڈائلاگ اور مذاکرات کے نام پہ تحریک کو پھنسا دیتے ہیں، دشمن کو یہ جواز دیتے ہیں کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی تحریک۔ الجزائر میں فرنٹ دی لبریشن کی آپ تاریخ پڑھیں، فرانسیسی سامراج کے خلاف لڑے تھے، یہ بڑی مشہور جدوجہد ہے۔ فرانس کی فوج نے ان کے اندر خفیہ ایجنٹ بنا کے ان کے بہت سارے ساتھی پکڑے، سزائیں دی، ٹارچر کیا، ان کی تحریک کو خراب کیا۔
کیونکہ خبریں اندر سے نکل آتی تھی، ساری معلومات ساری آتی. یہ فلسطین میں PLO بنائی تھی ایک یاسر عرفات صاحب کی بعد میں، انہوں نے بھی یہی کام کیا، تقسیم کرو، حکومت کی پالیسی تھی. بڑا نقصان پہنچا ان سب کو بھی. ایران میں رضا شاہ پہلوی کی جو خفیہ ایجنسی ہوا کرتی، ساواک کا نام تھا، وہ علماء اور انقلابی کارکنوں کو توڑنے کے لیے بڑا کام کرتی تھی. لیکن وہاں چونکہ لیڈرشپ ان کی بڑی تیار تھی، چوکس تھی، انہیں پتہ تھا، وہ بے نقاب کرتے تھے وقت پہ. اب تحریک انصاف میں یہ فارورڈ بلاک بنانا، اندر سے کمزور کرنا، خرید لینا، دبا لینا، یہ سارے پرانے نسخے ہیں. کیونکہ ہر دور میں میر جعفر، میر صادق موجود ہیں، صرف لباس، زبان، ان کا طریقہ بدلا ہے، یہ موجود ہے. اب اگر نظریاتی تربیت ہو کارکنوں کی، رہنماؤں کی، جو خان نے کی ہوئی ہے، تنظیم سازی خفیہ طور پہ کریں، جس طرح بلاک ہول بنا رہے ہیں، عوام کو بیدار کریں، حکمت عملی جو ہے لیڈرشپ کی سامنے آنی چاہیے. اس وقت سب سے بڑی جو تحریک انصاف کی کمی نظر آ رہی، وہ ان کے پاس سیاسی حکمت عملی موجود نہیں ہے. جس وقت ان کے پاس واضح حکمت عملی آ گئی کہ مثال کے طور پر ہم نے ہفتوں کے حساب سے، دنوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے، ثوابی کے مقام سے شروع کرنا ہے، کہاں سے 5 لاکھ لوگ کرنے ہیں، بیک وقت سارے فلیش پروٹیسٹ کرنے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. اگر گرفتاریاں ہونی ہیں تو پھر جیل بھرو تحریک کی طرح بڑی تعداد میں گرفتاریاں. اگر دھرنا دینا ہے، لانگ مارچ، انہیں سارے کے سارے عوامل عوام کے سامنے رکھنے ہوں گے. ان حالات میں پھر یہ معاملات کو ٹھیک کر سکیں گے. اس میں دیکھیں تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی مثال، جب انہوں نے مزاحمتی سیاست کا جب بھی اعلان کیا کامیاب ہوئے. احتجاج، لانگ مارچ کی کال تھی، اڈیالہ جیل کے دروازے صبح 7 بجے کھلتے تھے کہ نہیں کھلتے تھے. جب انہوں نے بات چیت شروع کی، مذاکرات کا ڈرامہ شروع کیا، مزاحمتی تحریک پیچھے رہ گئی، اور خان کی رہائی کا معاملہ تو چھوڑے، رسائی مشکل ہونا شروع ہو گئی. اب عمران خان کی رہائی جو ہے وہ مزاحمت سے ہوگی، یاد رکھیں. مزاحمتی سیاست جو ہے وہ مفاہمتی سیاست سے اوپر ہے. نہیں تو پھر مریم نواز کی شاگردی کر کے ان سے پوچھیں وہ راستہ کس طرح چل کے کہاں کہاں گئیں اور کس طرح وہ انہوں نے معاملات سیٹ کیے، وہ پھر انہیں وہ کوئی راستہ شستہ سمجھا دیں گی، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ قوموں کو اپنی زندگی کے حالات بدلنے کے لیے اس طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یا پھر سیکھیں سارے کے سارے مل کے اکٹھے مریم نواز والا راستہ. اب عمر کوٹ کی امیدوار لال ملی کا وہ لیو الیکشن جیتا ہوا ہے. ہر پولنگ اسٹیشن پر تحریک انصاف کے ممبران یہ نتیجہ اناؤنس کر رہے ہیں. وہ فہیم خان ایک نتیجہ بتا رہے ہیں موبائل پہ. انہوں نے جو پولنگ اسٹیشن بتائے ہیں وہ حاجی مولانا ہے، حاجی سوراب ہے، بہت سارے نام ہیں میرے سامنے، ریوڑ موری ہے. اب یہ سارے تقریباً کوئی نتائج اگر آپ اکٹھے کریں تو یہ ان کی کچھ 16,000 سے زیادہ کی لیڈ بنی ہوئی ہے. اور یہ تقریباً کہہ رہے ہیں دگنی لیڈ ہے اس سے سبا تالپور سے. یہاں لاکھوں ووٹ اب انہوں نے پہلے چوری کیے ہوئے، یاد رکھیں. اب اس میں سے 16,000 ووٹ کوئی اتنی بڑی جو ہے نا وہ مانی نہیں رکھتے. اور فارم 45 تو ظاہر لال ملی جیتے ہوئے ہیں، لیکن فارم 47 پر سبا تالپور کو یہ جتوائیں گے. اب مثال کے طور پر ایک پولنگ اسٹیشن میں 121 ووٹ تھے، وہاں 12,000 کا ڈبہ نکل آیا پہلے سے ووٹوں کا. تو اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیں کسی صورت میں تحریک انصاف کو ایک نشست بھی نہیں جیتنے دی گی. ان کی ظاہر کوشش ہے. اور یہ جو سبا تالپور صاحبہ لڑ رہی ہیں الیکشن، یہ نواب یوسف تالپور کی بیوی بھی ہیں شاید، اور ان کی بھابھی تو خیر وہ فریال تالپور ہیں، زرداری کی جو بہن ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. تو بمبینو سینمے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ایک طرف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بعد دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ چیز، ایک طرف بمبینو سینمے کے ٹکٹ والے ہیں تو دوسری طرف دلہا ہارا والا خاندان ہے. اب ان کے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. میں کیوں ان کو دلہا ہارا والا خاندان کہہ رہا ہوں، ناچنے گانے کے شوقین، باپ بھی گویا، چاچا بھی گویا اور خود بھی گانا. آج پنجاب کلچرل ڈے میں بلے بلے ٹور پنجابن اور ایک پھل موتی دا، مطلب وہ گانے کی تعریفیں. شرم اور غیرت اور انسانیت ختم ہو گئی ان لوگوں میں. فلسطین میں وہ شہادتوں کا، بچوں کا ملبے میں سے لاشیں نکالی جا رہی، سوگ منایا جا رہا ہے، اور یہ ظالم انہوں نے اپنا ایک تماشا کھولا ہوا ہے. مطلب یہ جاہل اتنے ہیں کہ دیکھیں وہ عارف لوہار کو کہہ رہی تھی کہ پھول موتیے کا وہ جو گانا ہے وہ میں بچپن سے سنتی ہوں، اسے یہ نہیں پتہ. اور پھر کہتے ہیں میں جلا وطن ہوئی سعودی عرب. جلا وطن نہیں، ڈیل کر کے بھاگے 142 بکسے لے کے. اور یہ گانا عارف لوہار کا نہیں، منصور ملنگی کا ہے. اب چونکہ انہوں نے فارورڈ ایز رسیو پہ تحقیق کا کر دیا تو اب ہر چیز پہ عوام تحقیق کری ہے. سوشل میڈیا پہ لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ گانا منصور ملنگی کا ہے. ذرا بیٹھ کے دیکھیں اس کو، سنیں اس کو، اور ساتھ ساتھ شرم بھی کریں تھوڑی. اور تھوڑا سا اگر اپنا ذرا سا ضمیر ہونا تو وہ گوگل پہ جا کے فلسطین کے حالات دیکھیں آج کیا ہوا ہے. پھر شاید انہیں تھوڑی سی غیرت آئے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. اللہ معاف کرے، ان کے حالات تو بہت ہی یقین کریں. اب میں کیا کہوں، اس میں پھر کوئی غیر پارلیمانی باتیں ہو جائیں گی. فلسطین کا معاملہ ایسا، یقین کریں لوگوں کو ان کے مطلب بحث ہیں، ایسے پتھر دل لوگ ہیں. بھئی آپ لڑ نہیں سکتے. بیرکوں کے باہر تو 3,000 کلومیٹر دور اسرائیل بڑے بڑے لکھ دے، اتنے بڑے بڑے وہ میزائل بنائے ہوئے جی ہم نمبر 1 ہے دنیا میں.
ایک دھمکی اگر یہ لگائے نا صرف اسرائیل کو کہ ہم یہ کر دیں گے، آدھے گھنٹے کے اندر معاملہ حل ہو جائے. لیکن دھمکی چھوڑیں، انہوں نے ناچ گانے والا، خیر چلنے چھوڑیں. نور جہاں کے بچے کہاں، آپ کو پتہ ہے ان سے کیا امید کرنی ہے، انہوں نے کسی کو چھڑانا ہے. ان کا زور چلتا ہے خواتین پہ اپنی پاکستان کی، انہیں کو مار مار کے گرفتار کر کر کے. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.